انسانی زندگی میں مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ بس ننھے بچے بن جاتے ہیں، رینگتے، اٹھتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ وہ بولنا شروع کرتا ہے، لڑکا بنتا ہے۔ پھر جوانی اور جوانی کے بعد بڑھاپے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ باشعور لوگ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے کانوں پر بال ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ ان کے کانوں پر بال ہیں۔ اس میں برکت اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اعمال کا تعارف بھی ہوتا ہے، لہذا ویڈیو کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا چاہیے۔ پیارے بھائی، پہلے اس حدیث کو دیکھ لے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں خدا اپنے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا اس کی نیکیاں اس کے والد والدین کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ بعد میں جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے پروں کو چھوڑ دیا جائے گا اور 2 فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں، اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچ جائے۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جزم اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف لوٹنے کی اجازت دے گا۔ جب وہ 70 سال کا ہو جائے گا تو تمام آسمانی جسم اس سے پیار کریں گے، اور جب اس کی عمر 80 سال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں۔ اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے۔ اس کی عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے۔ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا ذکر ہے۔ اسی کے پیش نظر کسی بزرگ کا یہ قول بھی ہے کہ اگر تمہارے کان پر بال آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، یعنی اللہ اس شخص پر اپنے رحم و کرم سے رزق کی تنگی نہیں بھیجتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے رزق میں برکت کے لیے ایسے اعمال کرتا رہے جو رزق میں برکت کا باعث ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اعمال ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، پہلا عمل یہ ہے توبہ استغفار۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے یعنی اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورت نوح آیت نمبر 10-11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ روایت ابو دیود۔ پیارے بھائیوں، دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کے اعمال پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔
سورت طلاق آیت نمبر 2 اور 3 دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ سورت اعراف۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہوں، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ روایت ابن ماجہ۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل یعنی رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ روایت ابن ماجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ روایت صحیح بخاری۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جسے لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ روایت مسند احمد۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خائی، بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور شرور و فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا، بندوں کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، تو پہل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ روایت بخاری شریف۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگ میری رضا کے لیے اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔